السلام علیکم. ٹھیک ہے میں پڑھا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بخاری شریف میں کتاب العلم پڑھ رہی ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو ان کی فضیلت معلوم ہو، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا. تو بہرحال علم بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت جس کو بھی عطا فرمائے تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے کتابی علم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صحبتی علم ہوتا ہے. کتابی علم تو کاغذ کے صفحوں پہ لکھا ہوا مل جائے گا، جبکہ صحبتی علم سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے نا. جیسے علم ظاہری کتابوں سے قلم اور کاغذ کے ذریعے منتقل ہوتا آ رہا ہے، تو یہ علم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدری ابو بکر. اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہے میں نے سے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. اور ان کی اہلیہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو بکر کو لوگوں پر فضیلت ان کی نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ صحبت کی وجہ سے تھی، بلکہ اس سوز و غم کی وجہ سے تھی جو اللہ نے ان کے دل میں عطا کر دیا تھا. جیسے لوگ اپنے خاندانی شجرہ رکھتے ہیں، ہم حسینی ہیں یا فاطمی ہیں یا ہاشمی ہیں یا حسینی ہیں یا سید ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بھی شجرے موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے یہ نعمت آگے کہاں پہنچی اور پھر اس سے آگے کہاں پہنچی. اور الحمدللہ ہمارے مشائخ نے یہ نعمت اپنے رب کے رحمت اور فضل سے ہم جیسے عاجز و نالائقوں تک پہنچا دی. یہ نسبت قیامت تک چلتی رہے گی. بہرحال اللہ رب العزت کے ہاں علم کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے استاد کے پاس چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جنت میں اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک شہر آباد کیا جاتا ہے. اور زمین کے جن ٹکڑوں پر اس کے قدم لگتے ہیں تو زمین کے وہ ٹکڑے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور امام غزالی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ طالب علم جب چلتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے برکت کے اصول کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بہت قدر ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی طالب علم کے لیے نکلا اس کے بدن پہ جو غبار پڑتی ہے وہ غبار اور جہنم کا دھواں یا جہنم کی آگ یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو آپ کو ہم علم دیں یا آپ کو شاہی عطا کریں یا آپ کہیں تو ہم آپ کو مال عطا کریں. انہوں نے اللہ رب العزت سے علم مانگا. اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے ملک اور مال ان کو خوب عطا فرمایا. تو بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ روزانہ اللہ رب العزت کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 999 علماء اور طلباء کو دی جاتی ہیں اور باقی عوام الناس میں تقسیم کی جاتی ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے تم عالم بنو، طالب بنو، یا ان کی باتیں سننے والے بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو اور کوئی چیز مت بننا. تو علم مقام علیین یعنی کہ دیکھیں اس کو ایک سمجھیے کہ 3 حرف آتے ہیں نا علم کے، اور عین سے علیین جب اللہ رب العزت کے پاس جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو علیین میں مقام عطا فرمائیں گے. اور علم کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں طاقت بھی آتی ہے، لطافت بھی آتی ہے، سوچ میں لطافت آ جاتی ہے، کثافت ختم ہو جاتی ہے. جتنا علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اتنا پھر اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہوتی ہے. تو علم وہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر لطافت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو. جب وہ دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام علیین عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام علیین عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی، اور ہماری بہنوں کو جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں سب کو، اور آپ سب کو. ایک روایت میں آتا ہے نا جب کوئی آدمی کسی عالم کو سہارا دیتا ہے، بیمار ہے، بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں، تو جب کوئی آدمی کسی عالم کو سہارا دیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں.
اور اگر کوئی آدمی محبت اور عقیدت کی وجہ سے کسی عالم کے ماتھے پر یا سر پر بوسہ دیتا ہے، اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ تنبیۃ الغافلین میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم سے ہم نشینی اختیار کی اس نے مجھ سے ہم نشینی اختیار کی، اور جس نے دنیا میں مجھ سے ہم نشینی اختیار کی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرا ہم نشین بنا دیں گے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا، قیامت کے دن امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی، اور امت کے جتنے بھی لوگ پیاسے ہوں گے ان پیاسوں کو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حوض کوثر سے پیالے بھر بھر کر پلائیں گے، لیکن جو اس امت کے علماء ہوں گے ان علماء کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر یعنی جام پلائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ وارث ہیں انبیاء کے۔ میں ایک قصہ بھی ساتھ سنا دوں، مزے کا تھا نا۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ یعنی کہ بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر میں بھی بہت زیادہ دیا تھا۔ یہ دنیا والوں کے قدموں میں آتی ہے نا جب لوگ حسد کرتے ہیں دنیا، اور ایسا کیوں ہے، لیکن وہ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی پیچھے آتی ہے، اور ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ اعلان تھا کہ جب آدمی غریب ہو، نادار ہو، جو یعنی کہ مسافر ہو، لاچار ہو، وہ ان دسترخوان پر آ کر کھانا کھائے۔ سینکڑوں لوگ روز کھانا کھایا کرتے تھے۔ خانقاہ چل رہی تھی تو لوگوں کے مزے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بہت عرصے تک یہی معمول رہا۔ تو ایک مرتبہ ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توکل شاہ تم اللہ تعالیٰ کی دعوت روزانہ کرتے ہو اور ہماری دعوت تم نے کبھی نہیں کی۔ آنکھ کھلی تو بڑے پریشان ہوئے، کئی دن تک اللہ رب العزت کے حضور روتے رہے، مانگتے رہے، پروردگار اس کی تعویل کیا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ میں نے جو یہ دسترخوان کھلا رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ اے اللہ تیرے بندے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی بے روزگار ہے، تیری نسبت سے لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثات و عالم حفاظ اور قراء ہوتے ہیں، تو میں نے ان کی کبھی دعوت نہیں کی، اس لیے مجھے یہ فرمایا۔ بہرحال انہوں نے پورے شہر کے علماء اور حفاظ اور قراء کی دعوت کی، گویا کہ یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تاہم جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس بے عمل کے لیے یہ بشارتیں نہیں ہیں، علم پر عمل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نا۔ اسی لیے کہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے ایک دفعہ کلاس سے پوچھا پڑھانے کے دوران کہ بتاؤ کہ علم کا مفہوم کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ جاننا، کسی نے کہا کہ ماننا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت خاموش تھے۔ بالآخر ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت جی آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، اگر یہ کیفیت ہے تو علم ہے ورنہ وبال جان ہے۔ اس لیے جو بے عمل آدمی ہوگا وہ عالم بھی اپنے آپ کو کہلائے گا، تو قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ چلیں یہ تو آپ نے بڑی اچھی باتیں سنی، اس کے بعد علماء سوق کی بھی سنیں۔ وہ بھی حدیث سے ایک روایت میں آتا ہے، جہنم کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے، اے اللہ دو چیزوں کی بدبو نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، ایک کفار کے جسم سے جو بدبو آ رہی ہے اور دوسرے علماء سوق کے پیٹ سے جو بدبو آ رہی ہے اسے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ تو ابن سری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے خواب بیان کیا کہ میں خنزیر کے گلے میں موتی ڈال رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نااہلوں کو علم مت سکھایا کرو، نا قدروں کو یہ چیز نہ دیا کرو، یہ قدر کرنے والی چیز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہاں علم کی قدر تھی، جو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا۔ وقت کے حاکم نے کہا تھا نا گھر آ کر میرے بچوں کو پڑھاؤ، بادشاہ کہہ رہے ہیں اور بھاگے چلے جاتے کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ علم کی توہین ہے، میں علم کی توہین نہیں کہہ سکتا، اور کہا کہ شہر چھوڑنا پڑے گا، فرمایا کہ شہر تو چھوڑ دوں گا مگر کبھی علم کی توہین نہیں کروں گا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کتنی عزتیں عطا فرمائیں۔ تو فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اگر عالم اور جاہل دونوں ایک وقت میں گرفتار ہو جائیں اور ایک آدمی کو قدرت ایسا اختیار دے کہ وہ دونوں میں سے ایک کو آزاد کروائے تو جاہل کو آزاد کروائے،
اس لیے کہ عالم کے اندر دین کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کا زیادہ ملکہ ہے، اللہ پر زیادہ توکل ہے، وہ ان تکلیف میں بھی رہے گا تو زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جاہلی مصیبتوں کی وجہ سے کفر کا کوئی کلمہ زبان سے نکال بیٹھے، تو جاہل کو نکلوا لو اور عالم کو رہنے دو۔ سمجھ آئی؟ اور دوسرا مسئلہ یوں ہے کہ اگر ایک حمام میں یا کسی جگہ ایک عالم نہا رہا تھا اور دوسرے حمام میں جاہل نہا رہا تھا، کسی نے کپڑے چرا لیے، اب دونوں کے بدن میں کپڑا نہیں ہے اور ایک آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، تو فرمایا دینے والے کو چاہیے کہ وہ عالم کے جسم کو پہلے ڈھانپے، اس لیے کہ عالم کی نگاہ شریعت اور سنت کی وجہ سے جاہل کے جسم پر نہیں پڑے گی، لیکن جاہل کی نگاہ عالم کے جسم پر پڑ سکتی ہے۔ تو علم کے تقاضے ہیں، شریعت توقع کرتی ہے اس بات کی کہ جب یہ علم عطا ہو تو اب اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو ہارون رشید علماء کا نا بڑا قدردان تھا، تو ایک دفعہ علماء بھی بیٹھے تھے اور شفیق برحی رحمت اللہ علیہ نے نا ہارون رشید کو ایک نصیحت کی، فرمانے لگے دیکھو دریا کا پانی صاف ہوتا ہے تو نہروں میں صاف پانی آیا کرتا ہے، جب دریاؤں کا پانی گندا ہوتا ہے تو پھر نہروں میں بھی گندا پانی آیا کرتا ہے۔ اسی طرح علماء کے دلوں کے اندر اگر دین کی طلب ہوگی تو عوام کے دلوں میں بھی یہی چیز منتقل ہوگی۔ اگر علماء کے دلوں میں دنیا بسے گی تو عوام الناس سے پھر قلعہ کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ حضرت اس امت کو جب بھی زوال آیا تو کس وجہ سے آئے گا؟ فرمایا علماء کی وجہ سے۔ پھر پوچھا حضرت اس امت کی ڈھولتی کشتی کو سہارا کون دے گا؟ تو فرمایا علماء۔ اس نے کہا حضرت جی کیا ڈوبیں گے بھی علماء اور تہرائیں گے بھی علماء؟ فرمایا جو علماء سو ہوں گے وہ ڈوبنے کا سبب بنے گے اور جو علماء حق ہوں گے وہ کشتی کے تیرنے کا سبب بن جائیں گے۔ اسی لیے بتا رہی ہوں کہ عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اس کے یعنی اس علم کے ذریعے انسان کو حق کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ امام غزالی فرماتے ہیں نا اعمیٰ سے جاہل مراد ہے اور بصیر سے مراد کون ہے؟ عالم۔ اور ان سے کسی نے سوال کیا اگر یہ مراد لے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ میں ظلمات کا لفظ جو جمع کا لایا گیا وہ نور کا لفظ ایک لایا گیا، انہوں نے فرمایا اس لیے کہ گمراہی کے راستے تو کئی ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو شرف عطا کیا۔ دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ بنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسماء کا علم بھی دیا اور وعلم آدم الاسماء کلہا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء علم الاشیاء دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مسجود الملائکہ بھی بنا دیا گیا۔ تو یہ فضیلت ان کو کس لیے ملی؟ علم کی وجہ سے ملی تھی نا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کے اوپر غلبہ عطا کیا تھا تو اس کی بنیاد کیا چیز بنی تھی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم کیا تھا، وہ بھی عطا کیا۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ داؤد علیہ السلام کو سلطنت کیوں ملی تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فن دے دیا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے ان کو عطا کر دیا تھا زرہ بنانے کا علم۔ وہ کڑیوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل سے نجات ملی تھی وہ ان کے علم کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر رؤیا کا علم دیا تھا، یہ بھی ایک علم ہے۔ دو بندوں نے خواب دیکھا تھا نا، انہوں نے تعبیر کی تھی اور ان میں سے ایک ان کی رہائی کا سبب بن گیا۔ علمتنی من تأویل الاحادیث، بلکہ ایک غیر نبی ولی ایک نبی کے استاد بننے کا شرف پا گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی فضیلت یعنی علم شریعت میں نہیں بلکہ علم لدنی یعنی تکوینی علوم ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح فضیلت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا علم لدنی یعنی تکوینی علوم، کچھ تشریعی علوم ہے جن کو ہم شریعت کہتے ہیں نا، اور ایک اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی سرکاری جماعت ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی اور بندوں کی جو کام کر رہی ہوتی ہے، جیسے آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے نا، اس لیے مقصود سامنے رہے، ہم چاہے
جانے یا نہ جانے ایک ولی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے استاد ہونے کا جو شرف عطا کیا تھا، تو وہ ولی کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا کیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائیں گے، اے میرے محبوب اپنے امت کے علماء کو بلا لیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ پوری امت کو بلائیں گے. تو جب پوری امت کو بلائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اے میرے محبوب، میں نے کہا تھا نا کہ آپ علماء کو بلائیں اور آپ نے پوری امت کو بلا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے اللہ، آپ نے میری امت کے ہر فرد کے علم کی گواہی خود دی ہوئی ہے. پوچھیں گے میرے محبوب وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھیں گے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اولو العلم ہوتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پوری امت کو علماء میں شامل فرما لیں گے. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی نے فرمایا تھا نا کہ عالم کا شیطان بھی عالم اور مفتی کا شیطان بھی مفتی ہوتا ہے. تو بڑی تعبیریں سکھاتا ہے. جاہل گناہ کرے گا تو احساس ندامت کے ساتھ کرے گا، لیکن عالم گناہ کرے گا تو کسی تعبیر کے ساتھ کرے گا، جس کی وجہ سے پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. تو اسی لیے جہاں فضائل بہت ہوتے ہیں نا تو وہاں پھر احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. ہیرے اور موتی کی قیمت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے کتنا احتیاط سے رکھتے ہیں، تو پھر بھی اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. تو جہاں فضائل بڑے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو علم انسان حاصل کرے عمل کی خاطر اور عمل کے ساتھ ادب بھی اللہ رب العزت سے مانگے، یہ تیسری بڑی نعمت ہے. اگر کسی انسان کے اندر علم کی کمی ہوگی اور وہ ادب سے پوری ہو جائے گی، مگر ادب کی کمی علم کی وجہ سے پوری نہیں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ بے ادبی معاف نہیں فرماتے، بڑے غیور ہیں ادب کا. اللہ تعالیٰ اتنا لحاظ فرماتے ہیں. امام ربانی مجدد الافغانی فرماتے ہیں نا کہ میں بیٹھا ہوا احادیث لکھ رہا تھا، قلم نہیں چل رہا تھا. میں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس قلم کو ذرا سا درست کیا تو سیاہی لگی. اس سال میں مجھے تقاضا محسوس ہوا کہ بیت الخلاء جانے کا. جب میں وہاں بیٹھنے لگا تو بیٹھتے ہی میری نظر انگوٹھے پر پڑی اور میں نے سیاہی دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ اگر تقاضے سے فارغ ہوا تو ہاتھ دھوئیں گے اور پانی کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، یہ سیاہی جو میں لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اس گندے پانی میں شامل ہو جائے گی، جو کہ ادب کے خلاف ہے. تو میں نے تقاضے کو دبایا اور بیت الخلاء سے باہر آیا اور آ کے میں نے سیاہی کو صاف جگہ پر دھویا. جیسے ہی دھویا نا اس وقت الہام ہوا، احمد سرہندی، ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا. تو علم بھی ہو اور ادب بھی ہو پھر کیا ہوتا ہے جی، نور علی نور ہوا کرتا ہے. اور ایک کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا نا کہ دو طالب علم تھے اور دونوں قرآن پاک یاد کرنے والے تھے. ایک کی نشست ایسی تھی نا، اس کا رخ قبلہ کی طرف تھا، دوسرے کی پیٹھ قبلہ کی طرف تھی. تو پھر فرماتے ہیں کہ جس کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے وہ دوسرے سے 1 سال قبل قرآن پاک کا حافظ بن گیا. اس لیے ہمارے مشائخ بھی اپنے رخ کو قبلہ کی طرف رکھنے کا التزام فرمایا کرتے تھے. اور ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن جہاں ممکن ہو انسان کوشش تو کر سکتا ہے. ایک اور مزے کی بات ہے نا کہ مفتی ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ایک مرتبہ طلباء سے پوچھتے ہیں نا کہ بتاؤ کہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو اب جس کو تفسیر کے ساتھ زیادہ شغف تھا نا اس نے کہا کہ بڑے مفسر تھے. جس کو حدیث پاک کے ساتھ زیادہ شغف تھا اس نے کہا کہ محدث تھے. اور جن کو شعر کے ساتھ زیادہ دلچسپی تھی نا اس نے کہا کہ ان کا کلام بڑا اعلیٰ تھا. حضرت خاموش رہے. تو طلباء نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں. یہ سوال خود ان سے پوچھا گیا تو حضرت آپ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کے اور کتابوں کے ادب کی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری بنا دیا.
اور ادب کتنا فرماتے تھے کہ اگر حدیث پاک کی کتاب پڑھی ہے نا اور مطالعہ کر رہے ہیں اور حاشیہ، جیسے یہ حاشیہ نا، حاشیہ پڑھ رہے ہیں تو حاشیے کا رخ بدل کر خود بیٹھ کر حاشیے کو نہیں بدلتے تھے بلکہ اٹھ کر دوسری طرف آتے تھے، پھر حاشیے کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے کبھی کسی کتاب کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور حدیث کی کتاب کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں کتابوں کے رکھنے میں بھی خیال کرتا تھا، کبھی میں نے قرآن پاک کے اوپر تفسیر نہیں رکھی اور تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب نہیں رکھی اور حدیث کی کتاب کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھی اور فقہ کی کتاب کے اوپر میں نے تاریخ کی کتاب نہیں رکھی، اور میں کتابوں کے رکھنے میں ان کے درجات کا بھی خیال رکھتا تھا۔ تو اس ادب کی وجہ سے پروردگار عالم نے قبولیت عطا فرمائی۔ ہاں جی چلیں جی، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔